السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر وجود کے ساتھ میں ہوں محمد عاصم انصاری۔ ناظرین، ایک سوال بہت اہم ہے، بہت لوگ کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے سارے انبیاء کرام کو مڈل ایسٹ میں ہی کیوں بھیجا؟ اور یہ سوال اس طرح کا بن جاتا ہے کہ جیسے ایسا تاثر آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف مشرق وسطیٰ کا دین ہے، اور اس طرح کا امپریشن دینے کے لیے لوگ بہت کوششیں کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو بھی اس حوالے سے بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، اور اس حوالے سے اگر انصاف کی بات کی جائے تو بہت زیادہ کام بھی نہیں ہوا۔ تو ہم نے سوچا کہ اس طرح کے جوابات دیے جائیں، اس طرح کے سوالات کا جو ہے وہ صحیح سے جواب دیا جائے، اور اسی لیے ہم نے یہ سیریز سٹارٹ کی ہے جس کا نام ہے دلائل النبوہ۔ اس میں ہم پروفٹہڈ سے متعلق دلائل دیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ اس کی لاجیکل نیسیسٹی کیا تھی اور ہسٹوریکل سگنیفیکنس کیا تھی۔ تو آپ دیکھیے گا، اس سیریز میں ہم بہت ہی دلچسپ باتیں کریں گے، ایسی معلومات شیئر کریں گے جو آج سے پہلے شاید ہی کسی نے اس طرح سے کمپائل کر کے شیئر کی ہو۔ ہم نے اس حوالے سے ٹھیک ٹھاک ریسرچ کی ہے، اور سارے کلچرز کی، دنیا بھر کے ریجنز کی ہسٹری کو دیکھا ہے، اور ان کے میتھولوجیز دیکھی ہیں، ان کے لیجنڈز دیکھے ہیں، ان کی ریکارڈڈ ہسٹری دیکھی ہے، اور ہم نے ایک پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور بہت ہی زیادہ ایکیڈیمک سٹائل میں ہم نے اس کی ریسرچ کی، اور انشاءاللہ اس کی جب یہ ریسرچ کمپلیٹ ہوگی تو اس کی بک بھی چھاپی جائے گی، لیکن میں نے سوچا کہ اس میں سے کچھ حصے آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو آئے ناظرین، اس حوالے سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ یہ سوال کہ انبیاء صرف مڈل ایسٹ میں ہی کیوں آئے اور باقی علاقوں میں کیوں نہیں آئے، باقی ساری دنیا میں کیوں نہیں آئے؟ تو سب سے پہلے ہمارا پھر فرض بنتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ انبیاء کرام جب آتے ہیں تو وہ کیا پیغام لے کر آتے ہیں، قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اور اصل جو ایسے کون سا کرائٹیریا ہوگا جس کی بیسس پہ ہم یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ اس بات کا غالب گمان ہے کہ اس علاقے میں نبی آیا ہوگا۔ اچھا، قرآن کا اس حوالے سے جو ہے نا بڑا دو ٹوک موقف ہے، وہ ہم سورہ انبیاء میں، سورہ نحل میں، اور بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن کا موقف کیا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی قوم نہیں چھوڑی جس کو ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، جس کو ہدایت کے لیے نبی نہ آیا ہو۔ پہلی بات، قرآن یہ کلیم کرتا ہے کہ ہر قوم پر ہر زمانے میں ہر جو بھی لوگ تھے ان تک کوئی نہ کوئی ہدایت دینے والا، ڈرانے والا نبی ضرور آیا ہے۔ دوسری بات جو قرآن کلیم کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اس نبی نے جو میسج دیا ہے نا، یہ بھی قرآن میں ہی ہے۔ ہمارے پاس ریفرنسز ہیں، جب ہم اس کی بک پبلش کریں گے تو وہ ریفرنسز کے ساتھ ہوگی۔ اگر کسی کو ریفرنسز چاہیے تو وہ کامنٹس میں ہی پوچھ سکتا ہے۔ تو دوسری بات جو بہت اہم قرآن کریم نے فرمائی، وہ یہ فرمائی کہ ہر نبی کو توحید کے ساتھ بھیجا گیا، اور یہ اس میسج کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ یہ لوگوں کو بتائے گا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری بات جو نبی لوگوں سے کہے گا وہ یہ کہے گا کہ اپنے آپس میں انصاف قائم کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اور موریلٹی کی، بہترین اخلاقیات کی جو ہے نا وہ تلقین کرے گا۔ یہ دو باتیں ہیں ایسی، پہلی بات توحید، دوسری انصاف اور اخلاقیات۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو میسج ہمیشہ سیم رہا ہے۔ مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے دنیا بھر میں، ہم لوگ 1.25 لاکھ کے قریب اس کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، تو 1.25 لاکھ کے قریب جو انبیاء آئے یا اس سے بھی زیادہ اللہ جانے، ان سب نے جو ہے پیغام یہی دیا۔ اس کے علاوہ مزید قوموں کے حساب سے شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں، لیکن یہ پیغام وہی رہا، ایک پیغام کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور دوسرا یہ کہ انصاف اور آپس میں عدل، اخلاقیات قائم کرو۔ تو اب جو کرائٹیریا قرآن نے مینشن کر دیا وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ جب بھی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی قوم میں نبی آیا یا نہیں آیا، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ قوم، اس قوم کے جو تعلیمات ہیں، اس قوم کا جو سوشل اسٹرکچر ہے، وہ توحید کی طرف گیا، اخلاقیات کی طرف گیا، اور پھر ڈیویٹ ہوا، اور پھر توحید کی طرف گیا، دوبارہ اخلاقیات کی طرف گیا، اور دوبارہ ڈیویٹ ہوا۔ اگر یہ پیٹرن ہم کو مل جاتا ہے
تو یہ نا وہ آئیڈیل پیٹرن ہے جو قرآن کریم کی طرف سے جو جس بات کے بارے میں ہمیں انفارم کیا گیا کہ لوگوں نے ہدایت کے بدلے جو ہے گمراہی خریدی، لوگوں نے اپنے دین کو بیچ دیا. لیکن نبی آیا تھا، نبی نے پیغام دیا تھا، اور حق اور سچ کا پیغام دیا تھا، توحید کا پیغام دیا تھا، انصاف کا پیغام دیا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کیں اور وہ دین کی شکل کو بگاڑا. اس کے بعد پھر اللہ نے ڈرانے والا بھیجا جب جب ضرورت محسوس ہوئی، اور وہ قوم دوبارہ وہیں آئی، اور اس کے بعد دوبارہ وہی ڈیویٹ ہوئی. لیکن اب ایک اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، جب بھی نیشنز میں ایسا کچھ ہوتا ہے نا، تو جو ایک ایسی چیز جو کنسسٹنٹ رہ جاتی ہے، جو ہر نبی لے کر آیا ہوگا، وہ ہوگی توحید. توحید کا ٹریس باقی رہے گا. یعنی کہ آپ نا ان کے عقائد سے، ان کے معاملات سے آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ یہ ایک خدائے برتر کو مانتے ہوں گے، کوئی ایک ایسا خدا مانتے ہوں گے جو سب سے بلند ہے، جو کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. یہی پیغام تھا توحید کا. تو چاہے آج کل لوگ مانے نہ مانے، لیکن ان کی تعلیمات میں کہیں یہ جو ہے نا یہ ٹریس چھپا ہوا ہوگا. یہ جو ٹریس ہے نا یہ نبوت کا اثر ہے. دوسری بات یہ کہ موریلٹی کو جو ہے نا وہ خدا کے احکامات سے سمجھیں گے، کیونکہ نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے احکامات پہ عمل کیا جائے، اور جو بھی کچھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے ارشاد ہوتا ہے وہی شریعت بن جاتی ہے، مطلب وہی قانون ہوتا ہے. تو موریلٹی گاڈ گیون ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے. اگر یہ کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے کہ موریلٹی خدا کی طرف سے کہیں آتی ہے اور خدا ایک ہی ہے، تو یہ پیغام پیورلی وہی پیغام ہے جو قرآن کریم نے دیا. اب ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ ایسی چیزیں جو لوگ بہت زیادہ ایزیوم کر لیتے ہیں، میں ان کو کلیریفائی کر رہا ہوں. جیسے ہر نبی کے ساتھ کوئی کتاب نازل ہوئی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. تو اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض ریجنز میں آپ کتابوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، وہاں آپ کو کوئی کتاب نہ ملے تو آپ بولیں کہ وہاں نبی نہیں آیا تھا. یہ ایسا ضروری نہیں ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ کچھ انبیاء کو کتاب دی گئی، کچھ کو نہیں دی گئی. دوسری بات، ہر کلچر میں اپنی امپورٹنٹ پرسنالٹیز کی بایوگرافی ریٹن فارم میں رکھنے کا رواج نہیں تھا، اسپیشلی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لکھنے کا ہی رواج نہیں تھا یا یاد رکھنے کا رواج نہیں تھا. وہاں پر اپنے پروفٹس کی، اپنے انبیاء کی بایوگرافیز لکھنے والا کوئی نہیں تھا. اور ایک اور بات یاد رکھیں، نبی کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ میریکولس ہوتی ہے، ان سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے. تو جو چیزیں آپ کو ریکارڈڈ ہسٹری میں نہیں ملیں گی، وہ آپ کو لیجنڈز میں ملیں گی، وہ آپ کو میتھولوجیز میں ملیں گی. اس لیے کہ جب ایک ایسی ایکسٹراڈنری غیر معمولی پرسنالٹی آتی ہے جن سے میریکلز کا ظہور ہوتا ہے، جن سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، تو عام لوگ ان معاملات کو آہستہ 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 ہزاروں سال کے عرصے میں میتھولوجیز میں لے جاتے ہیں. آپ خود بتائیں، آج سے 4000 5000 سال پہلے والی کون سی ایسی ریکارڈڈ ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس زمانے کی کوئی بھی بات کی جائے گی، اس کو میتھولوجی میں ہی لے کے جائیں گے لوگ، اس کو لیجنڈز کا نام دیں گے. تو آپ کو جب پرانے قدیم انبیاء کرام کے حوالے سے آپ کو کوئی چیز صحیح ہوگی، تو آپ کو ان کے پورے کلچر کو دیکھنا پڑے گا، ان کے رہن سہن کو، ان کے جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں، ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو ان کی میتھولوجیز میں جانا پڑے گا، آپ کو ان کی کہانیوں میں جانا پڑے گا، اور آپ کو ان کی ریکارڈ ہسٹری میں بھی جانا پڑے گا. تب آپ کو جا کے پورا منظرنامہ سامنے آئے گا. تو یہ بات ہے کہ بایوگرافی بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر کلچر میں ہو، کتاب بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کو ملے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ اوریجنل میسج انٹیکٹ ہو. فار ایگزامپل، اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی جگہ پہ ایک بڑا خدا ہے اور اس کے بعد دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہو رہی ہے، تو ہم بولیں کہ یار دیکھو یہ تو ڈفرینٹ ہے توحید سے. بات صحیح ہے، یہ ڈفرینٹ ہے توحید سے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جو جن کو ہم یہ مختلف کلچرز دیوی دیوتا یا ذیلی خدا کہتے ہیں، اسمال گاڈس، وہ اصل میں بگڑی ہوئی فارم ہے. اوریجنل میسج چونکہ انٹیکٹ نہیں رہا تو چیزیں بگڑ جاتی ہیں. لوگ اپنے مفاد کے لیے یا غلط فہمی کی بنیاد پہ یا وغیرہ وغیرہ ان مختلف انداز سے ان تعلیمات کو بگاڑ دیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. ہمارے ہاں فرشتوں کا تصور ہے،
ہمیں پتہ ہے میکائیل علیہ السلام جو ہے نا بارش برساتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اب اگر یہ جو ہم نے بات کہی ہے نا، یہ ہم نے ایک عرب کے زاویے سے کہی ہے، کیونکہ ہماری کتاب جو ہے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی، اور عرب میں جو ہے وہ کچھ الفاظ کا رواج تھا اور ان کا ایک خاص کلچر تھا، اس طرح سے یہ میسج ہم تک پہنچا ہے کہ میکائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ بارش برساتے ہیں۔ کسی اور کلچر میں کافی ہزار سال پہلے اگر یہی والی بات کوئی نبی آ کے کسی سے کہے گا کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو بارش برساتا ہے، تو کئی صدیوں کے بعد یا کچھ ایک آدھ ہزار سال کے بعد اس بات کا بہت ریزنیبل گمان ہے کہ لوگ اس کو بارش کا دیوتا کہنے لگیں۔ یہ ریزنیبل بات ہے۔ تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اوریجنل میسج کا انٹیکٹ رہنا ضروری نہیں ہے اور ریزنیبل بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کوئی ایزیوم کر سکتا ہے کہ اوریجنل میسج جو 4000 سال پہلے آیا وہ ایگزیکٹلی انٹیکٹ رہے؟ یہ قرآن کا میریکل ہے کہ قرآن ایسے ہی انٹیکٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب انٹیکٹ نہیں رہی۔ ہر کتاب میں چینجز ہوئی ہیں، اسپیشلی وہ امپورٹنٹ کتابیں جو مذہب سے ریلیٹڈ تھیں ان میں تو بار بار چینجز ہوئے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ ایون جو ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے نیو ٹیسٹمنٹ تو بہت نئی ہے، اس میں کتنے چینجز ہوئے، ہر سال اس کا نیا ایڈیشن آتا ہے۔ تو مذہب سے ریلیٹڈ جو تعلیمات ہوتی ہیں ان کا ہسٹوریکلی انٹیکٹ رہنا نہ ضروری ہے، نہ ہی ایسا ایزیوم کرنا ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ لوگ اس میں تبدیلیاں کرتے رہیں گے۔ تو جو بارش کا فرشتہ ہوگا، عین ممکن ہے کہ کچھ صدیوں کے بعد اس کو بارش کا دیوتا کہا جانے لگے، اور جب ہم آج اس کو بیٹھ کر دیکھیں تو ہم بولیں کہ یار دیکھیں یہ تو ہے نا مختلف خداؤں کو مانتے تھے، حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہمیں اس تاریخ میں ملیں گی۔ تو اب ہم نے پھر سوچا کہ اس کو کون سی کلچر سے زیادہ مطلب اسٹارٹ لیا جائے اور سب سے مشکل کون سا ہوگا۔ تو مجھے لگا کہ نا سب سے بالکل الگ تھلگ جس پہ کسی کا دھیان نہیں جائے گا وہ ہوگا چائنا، جاپان، کوریا اور منگول اور ٹرکش بیلٹ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے لوگوں کو کسی دین ابراہیم کی پیروی کا یا اسماعیلی یا اسرائیلی کن روایات کا کوئی تذکرہ لوگوں کو عام طور سے نظر نہیں آتا۔ اور جو ہمارے یہاں جو جوڈو کرسچن جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، ہم تو اس کو اسلامک پروفٹس کہتے ہیں، اسلامک پروفٹ کی جو لائن ہے ان کا کوئی کوئنسیڈنس جو ہے نا وہ چائنیز اور جاپنیز کلچر کے اندر ذرا سا بھی دکھتا نہیں ہے۔ تو لوگ بہت آرام سے کہتے ہیں کہ چائنا میں کوئی نبی کیوں نہیں آیا، تو ہم نے سوچا کہ اب کی دفعہ چائنا کو ہی اسٹارٹ کریں، دیکھتے ہیں کہ چائنا میں کوئی نبی آیا یا نہیں آیا۔ تو ہم نے جو پہلا کنٹری اس حوالے سے اٹھایا وہ چائنا تھا۔ تو یہ تو خیر بہت لمبی ویڈیو ہو گئی، تو اس کے بعد انشاءاللہ چائنا پر بات کریں گے اس کی فوراً بعد۔ بہت زیادہ دلچسپ باتیں ہیں اس میں، ایسی باتیں ہیں جو خود مجھے بھی نہیں پتا تھیں، جب میں نے بہت ڈیٹیل ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا، اور سبحان اللہ کا۔ تو انشاءاللہ آپ کو بھی اچھی لگیں گی، انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم۔